سمجھ کر کے نماز پڑھی ہے، ان کی عبادتیں ہو رہی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے کتابی علم حاصل نہیں کیا ہے یا جو ترجمے نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اگر ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک پڑھو کہ اس آیت کو یاد کر لو، انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض، اے اللہ میں نے اپنا رخ تیرے رخ کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ اکبر، اور وہ شخص اس طرح سے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جہالت کے مطابق یا اس کے کم علمی کے مطابق اس کو عبادات کا جو صلہ دینا ہے وہ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی ہم پردہ پوشی نہیں کر سکتے کہ اس علم کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہے یا اس کا مفہوم کوئی پوچھے تو اس کا مفہوم اور اس کی تصدیق یہی ہے کہ اگر ہم زبانی طور سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ تیرے رخ کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تو ہم پوری طرح سے امت محمدیہ ہونے کے ناطے سیرت محمدی کے آئینہ ہوں، سرتاپا ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تمام وہ اچھائیاں پائی جائیں اور ہم تمام برائیوں سے بچے ہوئے ہوں جن سے سرکار دو عالم خود بچے اور ہم کو بچنے کا حکم دیا، اور ہم وہ تمام عبادات ریاضات کر رہے ہیں، تمام مخلوق کا حق بھی سمجھ رہے ہیں اور تمام دینی معاملات کو سمجھ رہے ہیں، تمام فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں اور تمام حقوق بھی دیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی ہمارا قرضے دار نہیں ہے، اور دینی اعتبار سے جس کے جو لحاظ سے غرباؤں کے، فقراؤں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، اڑوسیوں کے، پڑوسیوں کے، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اولادوں کے حقوق، دیگر جتنے حقوق بتائے گئے ہیں، یہ تمام پر اگر ہم گامزن ہیں تو الحمدللہ یہ سارے کام کرنے کے بعد قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا جب تک ساری مخلوق کی محبت نہیں ملتی، میری محبت نصیب نہیں ہوتی، وہ ایک راز ہے کہ اللہ کی نور کی موجودگی ہے وہاں پر، اور یہ ایک پردہ ہے کہ ان شکلوں میں اگر ہم ان مخلوق سے تعلقات رکھیں گے تو وہاں پر اللہ کا ہی جو جلوہ ہے، جو ذات جس سے زندگی ہے، اس سے ہمارے تعلق ہوتے ہیں، اور وہاں ان تمام مخلوق میں اللہ کو پہچاننا ہے، تب جا کر کے وہاں پہچاننے والی بات ہوگی، اور اسی پر محشر میں سوال ہوگا کہ کیا تو نے مجھے دنیا میں دیکھا؟ تو جو عالم فاضل فقراء علماء جنہوں نے اللہ کے نور کا کائنات میں مشاہدہ کیا ہے، ساری مخلوق میں مشاہدہ کیا، وہ کہیں گے بے شک پروردگار عالم تو ہی تو تھا، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور، ساری کائنات کا نور، اور علی کل شیء قدیر والمشرقین والمغربین، تیرے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، جہاں ایک گھاس اور ایک بالی بھی اگر اگی ہے چاول کے دانے کی، وہاں بھی جب تک کہ تیری ذات کی موجودگی نہیں رہی ہے، تیرا نور یہاں موجود نہیں رہا ہے، تو وہاں زندگی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے پروردگار۔ ایسے عالم فاضل باشعور لوگ، علم حاصل کیے ہوئے لوگ بولے، لیکن جس نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی یا جس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئی، تو ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ جاہلوں کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بیماروں کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تو یہ اب جاہلیت رہ کہاں گئی ہے؟ آج کل تو ٹی وی پر اور موبائل کے ذریعے سے یوٹیوب اور دیگر چینلوں پر آپ اور ہم دین کی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا بھر کی چلتے پھرتے کھیلتے کودتے ہم کو معلومات مل سکتی ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جا کر کے ہمارے رب کے سامنے یہ کہیں گے پروردگار ہم تو جاہل تھے، ہمیں معاف کر دے، ہم نے علم پڑھا ہی نہیں تھا کتابی، تو وہ معاف کر دے گا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہاں تو یہ پوچھ ہوگی کہ بھائی تو الف ب ت سے جاہل تھا، لیکن میں نے تو ایسے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ٹی وی اور موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے، کہ پوری قرآن ترجمے کے ساتھ، مولوی حضراتوں کے خطبے، علماءوں کے خطبے، فقراؤں کے خطبے، قرآنی آیتوں کی تفصیلیں، تشریح، تبصرہ، ہر چیز میں نے تیرے سامنے رکھی تھی، تجھے تو صرف موبائل کے کان میں لگانا تھا اور سننا تھا اور علم حاصل کرنا تھا، تو وہاں جاہلیت والا مسئلہ فیل ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں کوئی جاہل نہیں، کتابی جملوں کے حساب سے کوئی سوچتا ہو کہ میں نے الف ب ت سے ک کھ گھ گھ نہیں پڑھا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے کہ آج
سیٹلائٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ تمام علوم و فنون مخلوق خداوندی کے سامنے موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہماری تمنا ہو، کوششیں ہوں ان چیزوں کو، تبصرے کو سمجھنے کی، آیتوں کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، دین محمدی کو سمجھنے کی، تو ہم ان چینلوں پر پہنچ کر کے اطمینان سے اس کو گھومتے پھرتے چلتے پھرتے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم جاہل نہیں رہے اور ہم نے وہ علوم حاصل کیے، وہ علوم ہماری نظروں کے سامنے آئے اور ہم اس پر صرف ظاہرہ طور سے رہ گئے، اقرار کرتے رہ گئے اور ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی، تو وہاں پر وہ سارے عمل قدرت کے سامنے بے جا ہوں گے، کیونکہ اس کا حکم ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرو۔ تو یہ بڑی اچھی آیت میرے ذہن میں آئی اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ پہلی ایک آیت ہے عبادات سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وإنی من المشرکین۔ تو میں نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر لیا اور مشرکوں میں سے نہیں۔ اب یہ بتائیے، اگر ہم یہ سوچ کر کے، یا ایک جاہل مسلم یا ایک جس کو علم نہیں ہے ایسا مسلم یہ سوچ رہا ہے کہ صرف بت پوجنے والوں کو بت پرست کہا گیا ہے، مشرک کہا گیا ہے، تو ہم فقراء تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جس